نے انبیاء علیہ السلام کو یہ دعوت والا کام دیا، پیسہ ایک بھی نام کو نہ دیا، نہ رہنے کے ڈھنگ کے گھر، نہ کپڑے نہ برتن، اور کام دیا ہے سارے عالم کا دعوت کا کہ دعوت تو بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پہ نظر نہ لے جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم اس پر کمر بستہ ہوں، اللہ کے غیر پر بالکل نظر نہ جائے، ایک پیسہ جیب میں نہیں، تن ڈھکنے کو کپڑے نہیں، پیروں میں ڈھنگ کے لیچرے نہیں، گھر میں برتنے کو ٹھیکرے نہیں، سر چھپانے کو جھونپڑے نہیں، مگر آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، سارے عالم کے سارے انسان، قیامت تک کی نسلیں اور زمان آپ کی دعوت اللہ کی محنت کا میدان۔ مال سے نظر ہٹاؤ، پیسے سے نظر ہٹاؤ، ہر جگہ سے نظر ہٹاؤ، اللہ تعالیٰ ہی پر نظر لے جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تو مسئلہ اللہ پر توکل اور بھروسے کا ہے۔ اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی سے کہو نہیں، اللہ ہی سے مانگو، پھر مانگو، پھر مانگو، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ تو اس کی درخواست ہے بھائی، اس کے لیے چلے تین چلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 7 ماہ کا 1 سال کا 1.5 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور اسی کے اندر کھپنا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، عزم نیت ایسا کرو کہ اس کی غیر کی طرف خیال بھی نہ جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ اور اس کا راستہ بالکل آسان ہے، عورتیں بھی دعوت دے، گھروں میں مرد بھی، بچوں سے بھی دعوت دلواؤ، بوڑھوں سے بھی، کمزوروں سے بھی دعوت دلواؤ، جوانوں سے بھی، ہر گھر میں دعوت کی فضا، ہر مسجد میں دعوت کی فضا، فضائل اعمال کے تعلیم کے حلقے گھروں میں، مسجدوں میں، سفر کی حالت میں، گلی کوچوں میں۔ پھر دیکھو، ایک طرف فضائل اعمال کے حلقے ہیں، ایک طرف دعوت کے حلقے ہیں، ایک طرف دعائیں مانگی جا رہی ہیں، راتوں کو رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں، گلی گلی پھر کر ٹھوکریں کھا کر ایک ایک کے خوشامد درآمد منت سماجت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح زوردار ایسی برسے گی، دلوں میں چین، سکون، اطمینان ایسا آئے گا کہ بیچارے مالداروں کو تو اس کا خواب بھی نہیں آئے گا۔ عام طور پر مالدار، عہدیدار، دنیا دار رات بھر بیچارے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا کہ جی پریشان؟ تیرا خدا بھلا کرے، دکان تو بھری پڑی ہے مال، اور تو کہ پریشان کہ کچھ نہ پوچھو کیا ہے میرے دل کا حال، نیند ہی نہیں آتی۔ اور ایک غریب مسکین بیچارہ ایسا لیٹ کر سوتا ہے کہ جناب علی سڑک کے بیچ میں پڑا سو رہا، نہ ڈھنگ کا بستر ہے نہ کچھ، جھنجھوڑ کر اٹھایا جا رہا۔ بھائی کیا بات ہے؟
کہ جی آنکھ ہی نہیں کھلتی، مالداروں کی تو آنکھ لگتی نہیں اور ایسے بندوں کی آنکھ کھلتی نہیں۔ تو چین سکون کے لیے مال کا ہونا نا یہ کوئی شرط نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر مسکین کو ایسا چین سکون دے کہ بیچارے کو اٹھنا مشکل، سوتے جاگنا مشکل، اور مالدار مہاجن مال گھر میں پڑا ہے ایسی پریشانی دے کہ اس کو بیچارے کو نیند نہیں آتی۔ میرے پیارو، اللہ کے غیر کا یقین نکالو، مال کا یقین دل سے نکالو، ملک کا یقین دل سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سے یہ طے کر لو، ٹھان لو، یہی ہمارا کام، یہی ہمارا مقصد حیات، اسی پہ مریں گے جیویں گے، ہوگا انجام ہمارا بھی، پوری امت کا بھی، قیامت تک کی نسلوں کا بھی۔ تو سب کو بھی لانا ہے، خود کو بھی جمانا ہے، اور قیامت تک کی نسلوں کی نیت کرنا ہے۔ تیار ہیں بھائی؟ بھائی اس کے لیے کرو بھائی مطالبہ، دور سے دور کا، نزدیک سے نزدیک کا، مقصد بنا کر موت تک کے لیے طے کرنے کا، فیصلہ کرنے کا۔ کرواؤ بھائی فیصلے ان سے بھائی، آؤ بھائی، سب فیصلے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ قبول فرما لے، اللہ آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ عافیت و سہولت عطا فرمائے۔ بولتے جاؤ، لکھواتے جاؤ، اور طے کر کے رات کے رو رو کر اللہ سے منظور کراتے جاؤ۔ بولو بھائی۔